الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بدر بن ذرۃ طلب الخدمت وبارک وسلم کثیرا 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 برحمتک وبفضلک وکرمک وکرمک یا الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آج کی یہاں پہ جو تقریب ہوئی تقریب اسناد سندیں دی گئی ان بچیوں کو جنہوں نے قرآن کریم یا حفظ کیا یا ناظرہ پڑھا۔ تو سب سے پہلی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا یہ پڑھنا قبول کرے اور جس بندی نے ان کو پڑھایا ہے اس کا یہ پڑھانا قبول کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے ان والدین کے لیے بھی کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور ناظرہ پڑھا، ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان بچیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ جو دو خواتین جنہوں نے بڑی عمر میں قرآن شریف پڑھا ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اور بہت زیادہ مبارکباد جویریہ بی بی کے لیے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے یہاں پہ کلام پاک کی قرآن کریم کی تعلیم دی ان کو، اور وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ یہ تو ہم مبارکباد ہی دے سکتے ہیں، جو اللہ پاک عطا کرے گا وہ تو اس کی بارگاہ میں وہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن کریم جن کے بچے پڑھتے ہیں ان والدین کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ جس کا بچہ حفظ کرے گا وہ ویسے 7 بندوں کی سفارش کرے گا۔ جس کا بچہ قرآن شریف پڑھ گیا اس کے والدین کی بخشش ہوگی۔ بہت ساری آسانیاں ہیں اسلام میں، مشکل کچھ نہیں ہے، لیکن ہم آسانیوں کی طرف نہیں آتے، مشکلوں کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ سمپلی آپ روزانہ اگر ایک صفحہ بھی قرآن کریم کا پڑھیں تو 365 دن میں سال کے ہوتے ہیں، تو ایک سال میں ایک ختم ہو جائے۔ میں نے اگلے دن بھی کہا ایک ورق پڑھیں تو سال میں 2 ہو جائیں، تو رکوع پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تھوڑا بہت بھی اگر پڑھتے رہیں تو دنیا و آخرت اسی میں ہے۔ اور یہ ایک فارمولہ بھی ہے، ایک کوڈ آف لائف بھی ہے، ضابطہ حیات بھی ہے، اور ایک آب حیات بھی ہے۔ تینوں چیزیں اس میں ہیں، یعنی زندگی کے قوانین بھی یہ عطا کرتا ہے، ثواب بھی عطا کرتا ہے، اور آب حیات بھی عطا کرتا ہے۔ زندگی کا جیسے یہ قوانین جو کہ سب جانتے ہیں، اور ثواب جو کہ سب جانتے ہیں آخرت ہے۔ آب حیات سے جو مراد میں لے رہا ہوں وہ آب حیات کیا ہے؟ وہ آب حیات یہ ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو یا بندہ پڑھ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ اگر میں نے کہا قل هو اللہ احد تو یہ سمجھے کہ اللہ کے باطن سے یہ لفظ ان کا اخراج ہوا، گویا اللہ نے ان لفظوں کو پڑھا یا اللہ کے باطن سے یہ نکلے لفظ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے پہلے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس چیز کو اگر غور کرتا جائے تو اسی میں پھر اس کو معرفت حاصل ہونا شروع ہوگی اللہ کی، کہ اس کی کلام سے یہ ایک وسیلہ بن گیا، کلام سے اللہ تک رسائی کا ایک ذریعہ یہی کلام بن جاتا ہے، یہی کلام بن جاتا ہے۔ تو جب اس تک رسائی ہو گئی تو اس سے پھر اور آب حیات کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی محبت کو بندہ پا لیتا ہے تو اتنا مستغنی ہو جاتا ہے، ہر چیز سے وہ سفر اس کی حالت ہو جاتی ہے، اس میں کوئی خواہشات یا ایسی چیزیں رہتی ہی نہیں، بس ایسا ایک عجیب دنیا کا وہ باسی بنتا ہے، ایسے دیس کا وہ باسی بنتا ہے کہ جس دیس میں بہت محبت بھری ہوائیں چلتی رہتی ہیں، رنگا رنگ پروگرام چلتے رہتے ہیں، کسی چیز کی ہوس و حرص سے بالا ہو جاتا ہے، وہ بھی یہی قرآن ہے۔ اسی میں ہی قرآن کریم میں آیا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہارے نفسوں کے اندر ہے، تمہاری جانوں کے اندر ہے، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، اسی قرآن نے بتایا۔ تو ایسے کلام پاک کی اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے اور اس کی نیت میں یہ شامل ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، للہیت پر مبنی ہے، تو وہ در و دیوار بھی نورانی ہوتے ہیں، وہاں کے افراد بھی نورانی ہوتے ہیں، کبھی وہ بندہ مات نہیں کھاتا، ہمیشہ اللہ پاک اس کو فتح عظیم عطا کرتا ہے اور شرح صدر عطا کرتا ہے اس کو، دنیا آخرت کے لیے اس کے لیے اللہ پاک سامنے پیش کر دیتا ہے۔
تو کتنی عظیم بات ہے کہ جو کلام اللہ کا ہے اس کو پڑھنا، یہ اللہ سے نکلا یا اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، آپ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، کوئی بھی قرآن کی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ ظاہر اور باطن کو وہ ذات جاننے والی اور کوئی نہیں اس کے سوا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اب مسلمانوں کی اب یہ حالت ہے، جب چونکہ قرآن کو چھوڑ دیا تارک قرآن ہو کے، تو پھر مار کھانی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ تو ہے، ہو کیا ہے؟ میں کہ یہی بات ہے کہ ہو انگریزی کا سمجھ لیں، اللہ ہو اللہ کون ہے؟ یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کون ہے، پہچان کے اللہ کون ہے۔ تو قرآن اگر پڑھیں نا تو اس میں نا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ ظاہر اور باطن میں ہے، غیب میں ہے، ظاہر میں ہے، اور رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو ظاہر میں رحمان ہے، باطن میں رحیم ہے، ظاہر میں بھی رحمان اور رحیم ہے، باطن میں بھی رحمان اور رحیم ہے، اور ظاہر اور باطن اس کا الگ ہے نہیں، وہ بھی اس کے لیے ایک ہے، ہمارے لیے دو ہے، لیکن ہم دو کر کے مانیں گے شرک ہوگا، ماننا ہم نے ایک ہی کر کے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو جب ہم کہتے ہیں تو اس ہو سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو اللہ ہو سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، اور ایک کے اوپر جو وہ پیش ہے، اس کو اگر اللہ ہو پڑھیں تو اللہ ہو بنتا ہے، اور الٹی پیش پڑھیں تو اللہ ہو بنتا ہے، معنی ایک ہی ہے اس کا۔ تو یہ بھی اس میں ذات ہے، اس میں کوئی یہ لفظ نیا نہیں ہے، الفاظ یہ نئے نہیں ہیں، وہی ہے۔ تو بہرحال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آقا نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو اس سے بھی بہت ایک فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی پڑھے ہوئے ہیں کم از کم اپنے ڈرائنگ روم میں ایک مدرسہ چھوٹا سا بنا لیں، ایک بچے کو، دو بچے کو، 4 بچوں کو قرآن شریف پڑھانا شروع کریں، ساتھ ساتھ ان کو عقائد کی تعلیم دیں، حب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی۔ تو اس طریقے سے ہر گھر میں اگر آپ کی للائیت ہوگی تو در و دیوار میں بھی اللہ کی برکت رہ جائے گی، اور جہاں پہ جتنی دیر تک وہ قرآن کریم پڑھا جائے گا وہ بھی باعث مغفرت و بخشش ہوگا، اور اس سے جتنا آگے فیض تقسیم ہوگا وہ بھی مغفرت و بخشش ہوگا، اور اس میں جو بچے پڑھیں گے ان کے لیے بھی ہوگا، اور ان کے والدین کے لیے بھی ہوگا، اور ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے بھی ہوگا۔ ان میں جب محبت مصطفیٰ ہوگی، کتنا بڑا ایک بندہ کام کر کے اگر 4 بچوں کو اس نے صحیح عقیدہ دے دیا، اس نے قرآن پڑھا دیا۔ تو میں نے کہا تھا یہ خواتین کافی انہوں نے شروع بھی کیے ہوئے، کراچی میں میرے خیال میں 11-12 جگہ پہ اس سے بھی زیادہ شروع بھی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ڈرائنگ روم میں اگر 1-2 بچے کو بھی پڑھائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ یہ بڑے پیمانے پہ پڑھا رہی ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرے، میں دعا گو ہوں، اور جن بچوں نے پڑھا وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ باقی اب اسی کے ریلیٹڈ میں تقریباً ہر سال ایک واقعہ سناتا ہوں، اور ہر جگہ پہ تربیت کی غرض سے اس کو، چونکہ آپ نے سنا ہوا ہے تو مختصراً میں اس کو بیان کروں گا، اور یہ بات سمجھتے جائیں کہ جب انسان علم کے اس گرد و غبار کے نیچے بھی آ جاتا ہے تو شاید حقیقت کا راستہ بھی بھولتے میں نے دیکھے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی مار ہے کہ علم پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا، تو پھر تو وہ نور ہے، اس کے لیے نور کے دروازے کھول دیتا، اور اگر علم پڑھ کے اسی علم کے گرد و غبار میں پھنس گیا پھر یہ وہی چراغ ہے جو گھر کو جلا دیتا ہے، یہ گھر کا چراغ گھر کو جلا دیتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے علم پڑھنے میں اور اس پہ عمل نہ کرنے میں۔ عمل سے مراد یہ ہوگی کہ علم کہتا ہے رہنمائی، تو رہنمائی علم کہتا ہے کہ اگر اس باب میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے یہ قوانین اور یہ اصول ہیں، ان پہ عمل کریں، ان پہ چلیں، اور اس میں رہنمائی، اس رہنمائی سے وہی علم پڑھ کے اگر انسان اس پہ عمل نہیں کر رہا تو اتنی بڑی دولت عظمیٰ سے وہ مار کھا گیا، رہ گیا۔ اسی طرح کا ایک پڑھا ہوا شخص ایک جگہ پہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جس سے میں رہنمائی حاصل کر رہا ہوں اس کے پاس کوئی اگر علم باطن ہو لیکن اس کو کسی مسئلے مسائل یا ان
ان چیزوں کی خبر نہیں ہے. یعنی کہ میں نے کہا نا کہ گھر کا چراغ اس کو کیسے جلاتا ہے. وہ جو مولوی صاحب تھے، وہ جو علامہ صاحب تھے، ان کے ذہن میں یہی بیماری لگی ہوئی تھی. ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے. وہ وہاں جب جاؤ تو یہ سارا کچھ اپنے گھر میں چھوڑ کے جاؤ. یہ اوپر سے یہ اپنا جو بھی اچھاڑ ہے نا، یہ غلاف، یہ اتار کے وہاں جاؤ اچھاڑ، اور وہاں بالکل کورے کاغذ کی طرح جاؤ، تاکہ اس کورے کاغذ پہ کوئی لکھنے والا اپنی مرضی سے محبت کے کچھ الفاظ لکھ دے، تاکہ ہو سکتا ہے ان الفاظوں میں اتنی تاثیر ہو کہ ان الفاظوں سے محبت آپ کے دل میں جا کے چمک. انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے یہی جب ایک جگہ پہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کوئی باطن تو ہوگا، لیکن ان مسائل کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے. اس پہ عمل ان کا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. صاحب نظر کے سامنے اپنے دل کو صحیح رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ چاہے تو آنے والے بندے کے دل کی حالت کو ججمنٹ کرنا، ذرا سی گہری نظر سے دیکھے، اس کے دل کے حالات اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. الغرض اگرچہ فقیر کو پردہ پوشی کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر والے دن میری کس طرح عیب پوشی ہو، میرے عیبوں پر کیسے پردہ ڈالا جائے، کس طرح میں بچ سکوں اس ذلت سے کہ میرے عیب جو ہیں وہ کور ہو جائیں. آقا نے کہا تو دیگر لوگوں کی عیب پوشی کیا کر، تیرے عیب اللہ پاک کور کر. تو اس میں سب سے بڑے عامل جو ہیں وہ صوفیاء ہوتے ہیں، فقراء بالخصوص، کہ اگر ان کو کسی چیز کا علم بھی ہے تو اس کو پس پردہ رکھ کے اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے اندر ایک دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے، اور اس دھڑکن کو ہم نے اللہ کے لیے جاری کرنا ہے. لہذا اس کے عیبوں کو ایک طرف رکھو، اس کی دھڑکن کو لے لو، بندے کو چھوڑ دو، دل کو پکڑ لو. یہ طریقہ کار صوفیاء اور فقراء کا. وہ جب وہ علامہ صاحب نے دیکھا کہ یہ فقیر تو ہوں گے، یا جو اسلام جو علم ہوتا ہے یہ تکلیف پیدا کر دیتا ہے کہ جو میں ہوں وہ دوسرا نہیں، تو ان کو تو بہت سارے فقہی مسائل کی خبر ہی نہیں. اب جو حالات انہوں نے دیکھا، طالب جو بن کے گئے تھے، تو عام ہوتا تو انہوں نہیں دیکھتے، جب طالب بن کے گئے تھے تو انہوں نے جو دھیان کیا تو سارا جو ہے نا اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، جب سی ٹی سکین ہو گیا. انہوں نے سمجھ گئے کہ اس کو جو کچھ مرض لاحق ہے. انہوں نے کہا تم ایسا کرو کہ فلاں جگہ پہ ایک اور فقیر ہے، اس کے پاس جاؤ، آپ مجھ سے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، آپ کے پاس علم و عمل کا بہت زہد و تقویٰ کا بوجھ ہے، میں تو بہت ناچیز ہوں، فقیر اور حقیر ہوں، کم ترین ہوں، ذرا بے مقدار ہوں، تم بہت اعلیٰ و افضل ہو، تم اتنے اچھے میرے پاس کدھر آ گئے، مجھ سے اچھا فلاں اس کے پاس چلے جاؤ. اب یہ فقراء کی انہوں نے صفت بھی بیان کرا کہ ان کا کوئی چکی کے نیچے ہاتھ نہیں آیا ہوتا، جو آتا ہے اس کا اپنا فائدہ، جو نہیں آتا وہ خود جانے، نفع نقصان اس کا ہے. جو آ گیا دائرہ کار میں آ گیا، اس کی ذمہ داری ہے، اب تو اس نے اس کے ساتھ گھسیٹنا ہے اپنے آپ کو، چاہے وہ جیسا آگے نکلے. وہ ایسے ایکسیپشن نہیں ہوتی اتنی آسانی سے، نہ کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے میدان باطن میں لانے کے لیے. انہوں نے جان چھڑائی، مولوی صاحب کو اس طرف گئے خوش فہم، میں نے جو کہا تھا نا کہ میں تو اس سے میں بہتر ہوں. وہ جو مولوی صاحب اگلی جگہ پہ گئے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس میں جو ہدایت میں نے دیکھی ہے بہت زبردست ہدایت ہے، اور شاید بیان کرنے میں اس کے کچھ نئی کیفیات بھی شامل ہیں. اب جب وہ وہاں گئے، یہ ایک اصول بھی وضع ہو رہا ہے کہ فقیر نے خود کو حقیر جانا، ناچیز جانا، اور اس نے اپنے آپ کو عظیم جانا، اور اب وہ یہ ہار کے کیسے جیت رہا، اور وہ اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ کے دراصل کتنا پستی کا، گندگی اور غلاظت کا شکار ہے کہ نفس پلید نے اس کو پلید کر رکھا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، اور جس نے نفس کو چھوڑا ہوا ہے کتنا عظیم ہے کہ خود کی نفی کر دی کہ میں تو ہوں ہی نہیں، اگر جو کوئی تمہیں نظر آتا ہے یہ تو اسی کی قدرت کار فرما ہے، میں تو نہیں ہوں. وہ تو اپنے اس اصول پہ قائم ہو گیا، اور سامنے والا جو ہے بظاہر جو کہہ رہا تھا واقعہ تھا میں جانتا ہوں
میں زیادہ بہتر ہوں، وہ اس نفس کی پلیدی میں تھا اور اسی میں انہوں نے اس کو آگے بھیج دیا. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ فقیر کے پاس آگے اگر کوئی بننے کی کوشش کرے تو وہ پھر ٹرانسفر ہی ہوگا، آگے وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. وہ جب وہاں پہنچے تو کچھ عرصہ رہے تو ذہن میں آیا کہ پہلے سے تو بہتر تھا، مگر ہے مجھ سے یہ بھی علم میں کم ہے. پہلے سے بہتر تھا، مجھ میں کم ہے. اب کیوں ہی آنا تھا تو فقیر آدمی تھا صاحب دل، اس نے دل کی سیر کرتا ہے فقیر. اس نے دیکھا کہ اس کے دل میں کھڑتوں بڑتوں پروگرام ہے، زیر زبر ہو رہا ہے، عین غین ہو رہا ہے. انہوں نے وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے پہلے بھی لیا تھا کہ جہاں سے آیا ہے وہ بھی بندہ کامل تھا، وہاں سے آیا کیوں ہے، اور اگر آگے آیا تو ٹھیک ہے. انہوں نے بھیجا ہے، میں دیکھوں گا. مگر جب دیکھا کہ اس کا ادھر یقین ہی نہیں ہے اور اس کے ذہن میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ میں افضل ہوں. اب انہوں نے کہا بچوں تیرا میں علاج کرتا ہوں. انہوں نے یہ کیا، اسی طرح کہا کہ علامہ صاحب آپ بڑے صاحب علم والے ہیں، بڑے زبردست، آپ کی جو ہے وہ ڈاٹ پھاٹ ہے، سوٹڈ ووٹڈ ہے، ٹش مش ہے، بڑے زبردست خطابات ہیں آپ کے. تینوں ماریا تیریاں خطاباں عشق دی نہیں گل جاننا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آپ مجھ سے انہوں نے وہی بات کی، میں تو فقیر آدمی ہوں، ناچیز تو بہت بہتر فلاں جگہ پہ فقیر ہے، روز بھان اس کا نام ہے، آپ اس کے پاس جائیں. اتنی عظیم شخصیت کا یہاں کیا کام ہے، وہ تو وہاں جائے. اتنے عظیم ہو تم تو ادھر کیا تلاش کر رہے، پہلے بھی ذلیل ہوتے رہے، ابھی تو کسی بندے کے متھے لگو جاؤ. مولوی صاحب پھر چڑھے ہو گئے کہ واقعہ تھا نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ میں جو چیز ہوں یہ کیا شے ہے. اسی طرح ان کا دماغ خراب ہوتا ہے جب ٹی وی میں بیٹھتے ہیں نا. وہ جو ہے شیطنت جو تھی، وہ فقیر سیکنڈ جو ثانی تھا اس نے پکڑی، اندر شیطان راج کر رہا ہے، فرعونیت ہے اندر. انہوں نے ادھر بھیج دیا. اب جب وہاں گئے تو آگے فقیر صاحب نے دیکھا مولوی صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب تھوڑا سا ایک پانی کی کچی جگہ پہ جمع تھا، وہاں ہی انہوں نے جلدی سا وضو کیا، سنگل ٹائم وضو کر کے دیکھتے جو ہے 2 رکعت نماز، نفل نماز نہیں رکھاتے ہیں. اب وہ مولوی صاحب قریب پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی معاملہ ہی عجیب ہے، پہلا کچھ جانتا تھا، دوسرا اس سے زیادہ بہتر تھا، یہ تو کئی چاٹ ہے، اس کو تو سمجھ ہی کہا نہیں کہ پانی تھوڑا سا ہے، اس میں وضو کر کے تو نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ شرع شریف کا حکم ہے کہ دا در دا ہونا چاہیے. اور یہ اس نے کیا کیا. بہرحال اس وقت پیدل وقت تھا اور گرمی کا زمانہ ہو، بندہ پیدل چل کے آیا ہو تو بندے کو ویسے کمر ٹوٹ جاتی ہے. وہ بیچارہ ایسے بیٹھا مولوی صاحب، ہاں ایک وہ ستون سا تھا ان کا جو انہوں نے وہ ایسے بنایا ہوا تھا چھپر، اس میں کوئی ستون ہوگا اندر، پہلے لکڑی کے بندے تھے ستون ہوتے تھے. وہ پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پہ نفل اور یہ ستون کے ساتھ ایسے ایسے مطلب اس جگہ گئے، اس جگہ یہ ستون سمجھ یہاں شیک لگا، کیا کریں یہ تو پیچھے ہے کوئی نہیں، بیٹھنا بڑا کیتا ہے. خیر چونکہ تھکے ہوئے تھے تو سستا ہے، تھوڑے سے ایسے آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ میدان معاشر بپا ہے، میدان معاشر بپا ہے اور جہنم دہک رہا ہے، اور لوگوں کو جو پکڑتے ہیں ایسے بہت سارے جس کو ادھر وہی جو فقیر جس نے وہ جلدی وضو کر کے، اس کا روزبان نام تھا، تو فقیر روزبان ایک سیٹ پہ بیٹھا ہے، کرسی کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے. جب اس کو پکڑتے ہیں نا کسی کو، وہ کہتا ہے جی میں فقیر روزبان کا ملنے والا ہوں، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے فقیر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو نہیں جاننے ملنے والا اس کو پکڑتے ہیں جناب سیدھا جہنم میں. وہ جب سامنے اس کے ہوتے رہا یہ سارا منظر، وہ بھی وہیں بیٹھا تھا انہیں میں. جو جاننے والا ہے وہ ادھر، جو نہیں جاننے والا وہ ادھر. پیر غلام جیلانی صوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھ رہے ہیں، ایسے فقیر کا واقعہ ہے، وہ کبیت حقائق یا من گھڑت نہیں ہے. اور یہ فقیروں کے کام ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. جس کے مشاہدے میں ہو، جس کے گھر میں ہو، اس کے لیے تو یہ نئی چیز نہیں تھی جب میں نے پڑھا. لیکن آپ لوگوں کو یہ بہت ایسے طریقے سے سمجھانا پڑے گا تب جا کے سمجھ آئے گا. اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، اس طرح بھی ہوتا ہے. وہ جس کو پکڑتے ہیں جو کہتا ہے ملنے والا ہوں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو نہیں تو سیدھا جہنم دہک رہا ہے. اب آگے باری اسی مولوی صاحب کی. جب انہوں نے پکڑ کے گھسیٹا نا فرشتوں نے، وہ
کوتوال تھے، انہوں نے پکڑ کے دروغہ جو جہنم کا اس کو گھسیٹا، تو اس نے کہا میں تو فقیر روزبان کو ملنے والا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، اٹھا تو آیا فقیر صاحب کی طرف، فقیر روزبان جیسے کرسی بیٹھا تھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے تھپکی دی، کہا بچے بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ یہ ان کو ایسے تھپکی دی اور یہ کہا کہ اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا، چھوڑ دیا۔ اب جو ہی چھوڑا آنکھ کھلی تو ادھر فقیر کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر 2 رکعت جو تھی نماز وہ پوری ہو گئی، وہ جب پوری ہو گئی اس نے وہ منظر وہ دیکھا ہوا تھا، ادھر سلام ادھر وہ پوری ہو گئی، اس کا تو پسینہ نکل چکا تھا، چونکہ وہ جو حالت اس نے دیکھی تھی وہ کام نہیں تھی، وہ سیدھا جو اٹھتا ہے مثلا یہاں بیٹھا ہے، یہاں پہ آنکھ کھلی جو ہی دیکھا ادھر سلام، سیدھا جا کے فقیر صاحب جو بیٹھے تھے جہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر تو کرسی بھی تھی نا، ادھر وہ سامنے نماز کی حالت میں تھے، سیدھا ان کے آگے جا کے جھک گیا۔ جب سیدھا جو جھکا تو انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایسے تھپکی دے کے کہ بیٹا اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا۔ یہی بات انہوں نے پھر دہرائی، وہاں بھی وہی کہا، اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے اس مرشد کو کہنا ادھر ہی چلے جاؤ، وہاں ہی تمہارا حصہ ہے، یہ تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، اپنے مرشد کو کہنا کہ اور بھی کوئی بگڑا تگڑا ہوگا تو میرے پاس بھیج دینا، میں درست کر کے بھیج دوں گا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ علم بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس سے اگر نفع نہ اٹھایا جائے تو علم نافع نہیں، اگر علم نافع نہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم نافع نہیں اس کو چھوڑ دو، جو علم نافع ہے اس کو پکڑ لو، اور اللہ کے بندے جیسے بھی ہوں تم نہیں پہچان سکتے، ڈھیروں پہ نالیوں پہ پڑے ہوتے ہیں بعض، لیکن صاحب نظر ہوتے ہیں، ان کی نگاہ اوپر عرصہ جا رہی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی بھی درویش ملنگ بندہ ہو تو اگر اس کو تم کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور وہ بھی اپنی لائن میں وہ بھی تمہیں نفع نقصان نہیں دے گا، اگر چھیڑو گے تو نقصان ہی ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے بڑے بڑے بھیس ہیں، بڑے بڑے ان کے عجیب روح ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بھی بندہ نظر آ جائے تو انسان گزر جائے، لیکن کم از کم اس کو چھیڑے نہیں، ہو سکے تو اچھا کرے، نہیں تو چھیڑے نہیں، اللہ کے بندوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی بدگمانی کی ہوئی وہ گلے پڑ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہر قسم کا علاج بھی کرائے، ہر مزار پہ بھی گئے، ہر تویز بھی لیا، ہر دم بھی کرایا، فائدہ نہیں ہوتا، تو جب ان کی وہ تھوڑی سی پڑتال کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب نظر آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی بد دعا کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ بد دعا کے شکار کا کوئی علاج نہیں، رب غفار ہی اس کو اس کی مغفرت کرے تو کرے، باقی یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں سے پیار لے کے جائے، پھٹکار لے کے جائے۔ تو اللہ پاک نے چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس محبت کو سمجھنے کی توفیق دے۔